بتاؤں، ہمارے نبی نے ایک جوڑا پہنا تھا، اس کی قیمت 27 اونٹ تھی. کتنی بھائی؟ 27 اونٹ. ایک اونٹ 50,000 کا ہوتا ہے. ضرب لا لو. پہنا اور اتار دیا، پہن کر اتار دیا. یہ کیوں کیا ہے؟ یہ کیوں کیا ہے؟ کہ آپ کو پتا تھا میری امت کا پیسے والا، اس کا دل مچلے گا، وہ سستے پہ راضی نہیں ہوگا، تو یہ شرط لگا دی، مرد ہے تو ریشم نہ ہو، عورت ہے تو بے پرد لباس نہ ہو، کہ لباس پہن کے بھی ننگی نظر آئے. تو وہ کیا لباس ہے؟ اس کے بعد جتنا قیمتی پہننا چاہتے ہو پہن لو. پہننے کے بعد یہ شرط ہے تکبر نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، پہنو. اور اتار دیا، پہن کر اتار دیا. یہ کیوں کیا ہے؟ یہ کیوں کیا ہے؟ کہ آپ کو پتا تھا میری امت کا پیسے والا، اس کا دل مچلے گا، وہ سستے پہ راضی نہیں ہوگا، تو یہ شرط لگا دی، مرد ہے تو ریشم نہ ہو، عورت ہے تو بے پرد لباس نہ ہو، کہ لباس پہن کے بھی ننگی نظر آئے. تو وہ کیا لباس ہے؟ اس کے بعد جتنا قیمتی پہننا چاہتے ہو پہن لو. پہننے کے بعد یہ شرط ہے تکبر نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، پہنو. آپ گدھے پر بھی سوار ہوئے، غریبوں کو راستہ دیا. آپ خچر اور اونٹ پر سوار ہوئے، متوسط طبقے کو راستہ دیا. کوئی اعلیٰ سواری رکھنا چاہے تو آپ عالی شان گھوڑوں پہ سوار ہوئے. ورد، آپ کیا گھوڑا تو اس کا نام تھا ورد. ورد کیوں رکھا تھا؟ وہ اتنا خوبصورت تھا، جیسے گلاب کا پھول پھولوں میں سب سے نمایاں نظر آتا ہے، وہ گھوڑا گھوڑوں میں سب سے نمایاں نظر آتا تھا، اس لیے اس کا نام رکھا تھا گلاب کا پھول ورد. ایک کا نام تھا یعقوب. یعقوب 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 کہتے ہیں شہد کی ملکہ، شہد کی مکھیوں کی ملکہ کو یعقوب کہتے ہیں. وہ یعقوب کیوں تھا؟ کہ وہ تمام گھوڑوں میں کھڑا ہوا وہ شہزادہ نظر آتا تھا، اس کا نام یعقوب تھا. ایک گھوڑے کا نام تھا سکب. سکب کہتے ہیں بہنے کو. وہ اتنا تیز دوڑتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے پانی چل رہا ہو. ایک گھوڑے کا نام تھا سبھا. سبھا کہتے ہیں ہوا میں اڑنے کو. وہ اتنا تیز دوڑتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے ہوا میں اڑتا چلا جا رہا ہو. ایسے خوبصورت گھوڑے بھی میرے نبی نے رکھے ہیں تاکہ آج اگر کوئی حلال پیسے سے وہ کوئی مرسڈیز خریدنا چاہے، اس میں تکبر نہ ہو، ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، تو گنجائش ہے. منع کوئی نہیں ہے، منع کوئی نہیں ہے، گنجائش ہے. ضیافت سے وسعت کرنا چاہے، 2 کھانے 3 کھانے 10 کھانے پکانا چاہے، گنجائش ہے. سعد بن عبادہ ہے، ایک کھانا ہے. جو چیز خلاف سنت ہے اس پہ زور دے رہے ہیں، اور جو حرام ہے اس کو رواج دے رہے ہیں. اب 10 کھانے پکاؤ، منع نہیں ہے، دکھاوا نہ ہو، تکبر نہ ہو، حرام نہ ہو. سعد بن عبادہ ہے. سعد بن عبادہ، یا رسول اللہ آج میرا دل تھا کہ میں آپ کو مغز کھلاؤں، اونٹ کا مغز کھلاؤں. تو ایک آدمی کتنا کھا سکتا ہے؟ 1 مغز 2 4 10 بنا دو. کہنے کہ یا رسول اللہ میں نے آج 100 اونٹ ذبح کیے ہیں، صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے کہ مجھے آپ کو کھلانا تھا. وہ دیو 100 اونٹ بچا. اب تو یہ گلاس آ گیا. گلاس ہے کہ پیالی ہے؟ بخل کی انتہا. اور اس کو بھر کے آنے نہ حاتم تائی دے پیو آئے ہوں لم یقی. ہمارے بچپن میں نا آنے والے مہمان کو دودھ ضرور پلایا جاتا تھا رات کو. اور کچھ زمانے کچی سڑکیں ہوتی تھی تو رات کو ہمارے ڈیروں پر ہمارے جاننے والے نہیں ہوتے تھے، مسافر جاننے والے، کبھی 10 کبھی 20. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. 20 مہمان 10 مہمان 30 مہمان، کوئی جاننے والا نہیں، مسافر راہگیر، ہر ایک کو دودھ پلاتے تھے. یہ رواج تھا، دودھ پلایا جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ شہروں میں ہم آنا شروع ہو گئے ہیں تو اب خرچے بڑھ گئے. پہلے دیہاتوں میں رہتے تھے، کوئی خرچ نہیں ہے، تو پھر گلاس کھاٹے بھی چھوٹے ہو گئے. تو ایک ہمارے پیو دادے کا جاننے والا آ گیا، بوڑھا آ گیا، تو اس کو ملازم لے گیا دودھ پلانے کے. تو گلاس ویک کے آخر لگا دا پتر میں نہیں پیندا. چاچا کیوں نہیں پینا ہے؟ آخر لگا جی 2 تو ود پیما تو بے غیرت بنا، 2 نال میرا گزارا کوئی نہیں ہے. آخر لگا
ارگ جڑے گلاس ہوں نا کہ ایکو سائی ہو جاتا ہے، وہ ارگ جڑے گلاس میں نے اپنے بچپن میں دیکھے، ہمارے گھر میں تھے وہ ارگ جڑے گلاس، اب یہ آ گئے ہیں اور چاہ دیا پیالیاں تو نظر دیکھنے پہ دور بھی لا کے، ہاں چاہ دی پیالی جو بھی کپ کپ پا کے تو لئی ادھی بچے ٹھڈی ہو جاتی، ادھی اونج مٹی جاتی ہے، لو جی اس سے ایڈا سارا بسکٹ رکھے ہوں بڑے سخی کا پلاٹ لینا ہوئے تو بنے قرضہ ناپ کے بھی لے لو، تو مہمان آ جائے تو پھر اسپیڈ پہ جاتی۔ یہ ساتھ کہہ رہا یا رسول اللہ میرا جی تھا میں آپ کو آج مغز کھلاؤں، میں نے 100 اونٹ ذبح کیے، سبحان اللہ، کرو سخاوت۔ اللہ کے نبی نے سادہ ولیمہ کیا ہے، حضرت عائشہ کے ولیمے پر 1 گلاس دودھ پلایا، غریبوں کا ولیمہ۔ ام سلمہ کے ولیمہ پر آپ نے چکندر پکائے اور گوشت پکایا۔ متوسط ولیمہ حضرت صفیہ کا ولیمہ 3 دن کیا، 3 دن کرو ولیمہ۔ اور حضرت سب سے بہترین ولیمہ حضرت زینب کا، مدینے کی آبادی ہوگی 4-5 ہزار کے درمیان، مدینے کی آبادی، چھوٹے بڑے بچے اور ساتھ کے جو اطراف تھے اس کو ملا کر حضرت زینب کے ولیمے پر سارے مدینے کو کھانا کھلایا ہے، یعنی 4-5 ہزار مہمان بلائے، خود بیٹھ کے کھلایا، پر 1 گائے ذبح کی سب کو کافی ہو گئی۔ اور حضرت علی کا ولیمہ انتہائی پرتکلف تھا، حضرت علی کے ولیمے میں کشمش بھی تھی، کھجور بھی تھی، انگور بھی تھے، گوشت بھی تھا، اور ایک حلوہ حضرت ہمارے نبی نے خود پہلے 1 دن تیار کروایا تھا۔ حضرت علی سے فرمایا جا بازار سے لے آ، پھر ڈش تیار کرنے، پھر ڈش۔ وہ کیا لائے؟ وہ 4 درہم کا گھی لے کر آئے اور 5 درہم کے چھوارے لے کر آئے اور 1 درہم کا پنیر لے کر آئے، پنیر۔ یہ ایک حلوہ تیار ہوتا تھا۔ یہ حلوہ میں نے اپنے استاد مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر کھایا ہے اور کبھی نہیں کھایا۔ تو ہمارے نبی نے وہ خود تیار کیا اور اگلے دن حضرت علی کے ولیمے میں وہ کھلایا۔ تکبر سے بچو، عجب سے بچو، حرام نہ ہو، حلال میں وسعت بھی ہے، توسط بھی ہے اور فقر بھی ہے، سارے راستے ہیں۔ دین صرف ایک شکل نہیں دکھاتا، ساری شکلیں دکھاتا ہے۔ تو سارے بھائی بہن پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے ارادے کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو سیکھو۔ جمعرات کو اسماعیل مسجد میں آیا کریں، جمعرات کو جلدی آ جایا کریں، کام تھوڑا پہلے شروع کر دیا کریں۔ یہ حافظ سرفراز صاحب سے ہماری پرانی آ رہی ہے، یہ پہلے صبح صبح دکانوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، شام کو گھر، اب یہ جاتے ہی ظہر کے بعد ہیں، برکت والا سارا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جعلت بکورہم جعلت البرکۃ فی بکور امتی، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ہے۔ حکیم ابن حزام صبح صبح تجارت کے لیے نکلتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا رزق دیا تھا گننے سے نہیں گنا جاتا تھا۔ تو برکت والا وقت تو سارے سو رہے ہوتے ہیں اور برکتیں گزر جاتی ہیں، اور جو شام کو جانے کا وقت ہوتا ہے کوے بھی شام سے پہلے پہلے گھر پہنچ جاتے ہیں، عشاء تو بعد بھی گھر۔ رات ایک بچہ مجھے ملنے آیا اور یہ کسی مل والے کا، کوئی 10:30 بجے، کہا یہ ابھی دفتر سے اٹھ کے آ رہا ہوں، بڑی ٹینشن ہے، بڑی ٹینشن ہے۔ میں کہا مڑوسی چنگے کوئی نہیں ہے، اپنے کھا کے سو جاویدہ ہے، اسے اتنے کما کے بھی ٹینشن ٹینشن ٹینشن۔ تو ہمیں پیٹی کراتے تھے، اٹینشن، ساری قوم اٹینشن ہوئی کھلوتی۔ سوکھے سوکھے زندگی گزارو، جمعرات کو جلدی فارغ ہو کے اسماعیل مسجد جاؤ، ہر مہینے 3 دن لگانے کی نیت کرو، نماز نہ چھوڑو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے نہ چھوڑنا، تراویح نہ چھوڑنا۔ میرے نبی کا فرمان ہے تراویح کے 1 سجدے پر، غور سے سننا سارے ضرب تقسیم والے بیٹھے ہوئے ہیں، تراویح کے 1 سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تراویح کے 1 سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ 20 رکعت، 40 سجدے، 60,000 نیکیاں روز کی کمائی ہے۔
اور تراویح کے ایک سجدے پر جنت میں ایک گھر بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں، جو اللہ تراویح پڑھنے والے کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کرے گا۔ تراویح نہ چھوڑنا بھائیو، عورتیں گھر میں پڑھیں نفلوں کے ساتھ 2 رکعت کر کے 4 رکعت کر کے آپ مسجد میں جاؤ، 20 پوری پڑھو، 20 میں چھوڑ کے نہ نکل جاؤ، بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا او فرض لکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، میرے اللہ نے دن کا روزہ فرض کیا، میں نے رات کی تراویح کو سنت قرار دیا۔ جو دن کا روزہ رکھے گا، رات کی تراویح پڑھے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور جنت اس کے لیے واجب کر دے گا۔ اور اللہ جل جلالہ نے رمضان کا نام بڑا خوبصورت رکھا ہے۔ رمضان کا نام رمضان ہے۔ رمضان کا مطلب ہوتا ہے جل جانا، جلا دینا۔ رمضان کے مہینے کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اس میں انسان 1 سال گناہ کرتے کرتے جب پہلا روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے گناہوں کو اللہ آگ لگا دیتا ہے اور اس کے سارے گناہ جل جاتے ہیں۔ اس لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے کہ سارے گناہ اس میں جل جاتے ہیں۔ دن کا روزہ ہے، رات کی تراویح ہے، افطاری وہ وقت ہے کہ اللہ عرش کے فرشتوں سے بھی کہتا ہے کہ اپنی دعائیں چھوڑ دو، اپنی تسبیح چھوڑو، جو میرے روزہ دار بندے اب دعا مانگ رہے ہیں نا، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ افطاری قبولیت کا وقت ہے، سحری قبولیت کا وقت ہے۔ پہلی امتوں کا صرف افطاری سے افطاری تھا، ہماری سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ پہلا روزہ فرض ہوا 24 گھنٹے کا، پہلا روزہ فرض ہوا 24 گھنٹے کا، تو سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چراتے چراتے واپس آئے اور آ کے سو گئے اور دن چھپ گیا، آنکھ کھلی تو مسئلہ یہ تھا کہ اگر شام کے وقت سو گیا پھر اٹھا تو روزے کا وقت ختم۔ اب جب سارا دن کا فاقہ اور ادھر آنکھ لگ گئی، مغرب ڈھل گئی تو دیکھا اب اگلا روزہ پھر فاقے کے ساتھ، تو وہ صبح اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا۔ آپ کا رب کہتا روزہ رکھو، میرا بس کا نہیں ہے، میں 48 گھنٹے کیسے فاقہ برداشت کروں؟ تو میرا اللہ اپنا فضل لے کر آیا اور کرم لے کر آیا، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ اچھا چلو ہم نے آسانی کر دی، سحری بھی کھاؤ، افطاری بھی کھاؤ۔ تو افطاری کا وقت دعاؤں کا ہوتا ہے، پکوڑے سموسے کا وقت نہیں ہوتا۔ اس وقت سب کی نظر کوئی چیز سے نظر ہوتی، کسی دی پکوڑے تھے، کسی دی سموسے تھے، کسی دی چٹنی تھے، کسی دی چاٹ سے دعا منگتا ہی کوئی ہاتھ چائے ہونے اک ہوتے ہی کوئی ہور نہ پلیٹے چاہتے رکھ لو۔ اب یہ کھجور سے روزہ افطار کر لیا کرو اور خوب ڈٹ کے مانگو، رو کے مانگو، تڑپ کے مانگو، پیٹ ہلکا رکھو۔ روزہ جسم کی زکات ہے۔ یہ تھوڑا یہ کہ پکوڑا بھی گیا، سموسا بھی گیا، چاٹ بھی گئی، چٹنی بھی گئی، اوپر سے پیس بھی گیا، اوپر سے چاپ بھی گئی، تہاری روٹی کھامنی ہے، پھر روٹی نہیں کھاتی، پھر پے اور کیوں تراویح کیوں نہیں پڑھتے کہ پڑھ ہی نہیں جاتی، اٹھ ہی نہیں جاتی، تو پہلے ہی تھوڑا سا کھاویں آپ۔ بہت سے لوگ تراویح نہیں پڑھتے تو انہوں کو اٹھے ہی نہیں جاتا۔ اور روزہ اللہ نے بے شمار نفعوں کے ساتھ صحت کا ذریعہ بھی بنایا ہے کہ کو میاں صاحب دی شیخ صاحب کا کچھ پیچھا لگا جائے ہے دو بڑا میاں صاحب سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، چلو تھی ناراض ہو، مولوی صاحب سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، ہوں ٹھیک ہے چلو مینو میں چلے آؤ۔ اب حافظ سرفراز کتنے کٹی بیٹھا، پورا ٹینک باہر نکلے۔ ایسے یہ اسمارٹ نوجوان تھا، میں نے کہا 3 چیلے لگا لے، نہیں لگائے، چربی چڑھاری ساری اپنے اوپر۔ تو روزہ صحت جسم کی زکات ہے، روزہ روح کو پاک کرتا ہے، جسم کو صحت بخشتا ہے۔ جبکہ سحری بھی بھوک رکھ کے کھائے اور افطاری بھی بھوک رکھ کے کھائے تو جسم کی حرارت، اندر کے فاسد مادے سارے جلا دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غریبوں کی عید کے لیے فطرانہ رکھا ہے۔ ہمارے ہاں گندم کے لحاظ سے لوگ فطرانہ ادا کر دیتے ہیں 50 روپئے 40 روپئے۔ ہمارے نبی نے گندم کا فطرانہ کبھی نہیں دیا تھا۔ ہمارے نبی کا فطرانہ سنو، آپ سارے دے سکتے ہیں تو اس سے غریب کی دعا ملے گی، آپ کا اجر بڑھ جائے گا۔ ہمارے نبی فطرانہ دیا کرتے تھے
کشمش، کشمش، تین کلو کشمش، 3 کلو کھجور، گندم کبھی نہیں دی، کھجور کا یا کشمش. اب گندم